بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حنیف رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خیبر 88۔ ناظرین، آج دن بھر کے اہم موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے، اپنے پینلسٹ کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں اس وقت جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ انتہائی دلچسپ موڑ اختیار کر چکا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نئی پارٹیز بننے کے اشارے مل رہے ہیں، نئے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں نئے شکل میں۔ اگرچہ لوگ پرانے ہیں، سیاسی طور پر بھی پرانے لوگ ہیں، لیکن ان کی جو اگر ان کی ایکٹیویٹیز کو ہم دیکھیں تو وہ نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ کچھ نیا کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ بہرحال ان تمام تر موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے۔ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں جو موجود ہیں ہمارے لیے انتہائی قابل محترم ہمارے سینئر اینکر پرسن، آپ مختلف پروگرام میں ان کے تجزیے تبصرے سنتے ہیں، محترم جناب حسن خان صاحب موجود ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائیں، بہت شکریہ۔ اور ناظرین، ہمارے دوسرے مہمان ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں، ہمارے مختلف پروگرامز میں انہوں نے ایز اینکر بھی کام کیا، ایز اے تجزیہ کار، اور ان کے تبصرے بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ ہمارے لیے بڑے محترم انور علی بنگا صاحب موجود ہیں۔ بنگا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ اگرچہ میں تمہید باندھنا چاہ رہا تھا اور میں موضوعات پر تفصیلی بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن حسن خان صاحب کی شخصیت کی ہوتے ہوئے میرے خیال میں پھر یہ نہیں بنتا کہ آپ اتنا جو ہے وہ طویل دورانیہ کی تمہید جو ہے باندھے۔ بہرحال حسن خان صاحب، آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا، یہ بتائیے گا اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر لوگ جا رہے ہیں، کافی منجھے ہوئے اور کافی سینئر پولیٹیشین بھی شامل ہے پاکستان تحریک انصاف کے، کہا یہ جاتا ہے کہ ان پر دباؤ ہے، پریشرائز کیا جا رہا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ نہیں، واقعتاً وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ غلط تھا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس لیے وہ پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اصل میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ واقعتاً لوگ 9 مئی کی وجہ سے غم اور دکھ میں، یا پریس کانفرنس کے وقت ان کے جو چہرے پر جو اثرات ہوتے ہیں، جو آثار ہوتے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا نہیں؟ آپ کا تجزیہ کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، میرے خیال میں بڑا جو اہم سوال وہ یہی ہے کہ اس وقت جس پارٹی کی طرف آپ نے اشارہ کیا، میرے خیال میں 9 اور 10 مئی کو جو واقعات ہوئے وہ نہ صرف کیونکہ اس پارٹی کے جتنے کارکن یا لیڈرشپ ہے ڈیفینیٹلی وہ پاکستانی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ میرے خیال میں مجھ سے اور آپ سے زیادہ محب وطن ہے، یہ کوئی کسی کے حب الوطنی پر شک نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو واقعات ہوئے اس کا ایک امپیکٹ ہے، کیونکہ دیکھیں کچھ ریڈ لائنز ہوتے ہیں جن کو آپ نے جو ہے رسپیکٹ کرنا پڑتا ہے ایز اے سوسائٹی کے ممبر، ایز اے سٹیزن آف دا کنٹری، کہ جہاں پہ آپ جا کے دیکھیں، ہمارے ہاں تو بدقسمتی یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ شخصیت گرفتار ہوتے تو کیا کفر چھوٹتا، چلے کتنے لوگ جیل چلے گئے، مطلب ہے کہ گاندھی جی سے لے کر شیخ رشید تک جو آپ سیاستدان کے لیے یہ کو، اور شیخ رشید کی بات تھی کہ جیل میرے لیے سسرال ہے، اچھا ہے برا ہے، شیخ رشید کے ساتھ اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن بات جو ہے نا کہ جیل میرے لیے، جیل سیاستدان کے لیے سسرال ہوتی ہے، یہ اس کے یہ الفاظ ہیں۔ تو اس واقعے سے میرے خیال میں بہت سے لوگ دل برداشتہ ہو چکے ہیں، جو تحریک انصاف ہے ان کے جو کارکن ہیں، ان کی جو میڈ لیول یا ڈاؤن دا لیول یا پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں لیول جو ہے وہ دل برداشتہ ہو چکے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ جو واقعات ہوئے اس سے نہ صرف یہ کہ اندرونی طور پر بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بیرونی طور پر بھی پاکستان کا بہت زیادہ نقصان ہوا امیج کا۔ تیسری اہم بات اگر آپ دیکھیں تو امریکہ سے تقریباً کچھ 40-50 نہیں بلکہ 80 کتنے سینیٹرز ہیں جس نے وہ 60 پلس سینیٹرز جو ہے جس نے وہ ایک بلنکن کو جو ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے ان کو ایک لیٹر لکھا ہے جس میں ان کے دستخط ہے۔ اگر آپ ان سینیٹرز کا انالیسس کریں، ہمارے ایک سینئر تجزیہ کار ہے، اس دن اس نے اس کو سارا انالائز کیا تھا کہ وہ کیا ہے، ان میں سے جو ہے 80% آپ سمجھ لے کہ دے آر جو میں تو یہ نہیں آئی ایم ناٹ اگینسٹ دی جوز یا یہودیوں کے خلاف ہم نہیں ہیں، لیکن ایک جو پولیٹیکل ہے اس کے اینٹی چائنا، ان میں سے جو ہے نا 60% آپ سمجھ لیں کہ اینٹی چائنا بھی ہے، اسی طرح اینٹی ہے، اور اس میں زیادہ جو ہے نا پرو انڈیا جن کا وہ رہا ہے۔ اب بھی وہ لوگ لگے ہوئے ہیں، اور یار آپ ان سے اندازہ لگے وہ جو کیا تھا خلیل زاد،
وہ کتنا وہ کر رہا ہے. وہ جو دوسرا تھا جان بولٹن کا کیا تھا جو UN میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے وقت بیگانے شادی میں عبداللہ دیوانے بنے. یہ وہ بندہ ہے جس نے پاکستان کو فیلڈ ریاست کرنے کے لیے وہ پورے وہ لکھے تھے کہ اس کو ڈکلیئر کیا جائے کہ یہ ایک فیلڈ اور ٹیررسٹ ہے. تو ایسے لوگوں کے آنے سے اندرونی طور پر اگر آپ دیکھیں جو انٹیلیجنسیا ہے پاکستان میں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ جو چیز ہو رہی ہے یہ غلط ہو رہی ہے. تو میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ ان پہ کتنا دباؤ ہوگا. دباؤ تو میرے خیال میں آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز چلی گئی, ان پہ دباؤ نہیں تھا. سرانہ ثناء اللہ پہ دباؤ نہیں تھا. دباؤ سے سیاسی لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ پارٹیاں نہیں چھوڑتی. اور PTI کے جو تھے یہ بھی بڑے سیاسی منجے ہوئے سیاستدان تھے. کوئی گورنر رہا, کوئی منسٹر رہا. تو یہ نہیں ہے کہ چھوٹے سے 1-2 دن کے دباؤ سے وہ چلے جاتے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کچھ دیکھا. آپ متفق ہے کہ جو لوگ پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ کسی دباؤ کے تحت نہیں جا رہے ہیں بلکہ وہ اپنی خوشی سے جا رہے ہیں اور ان کو واقعتاً دکھ ہے 9 مئی کے واقعات کا. کیونکہ جو لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو وہاں پر موجود صحافیوں کا یہ کہنا ہے کہ پریس کانفرنس کے وقت ان کا لب و لہجہ تو شاید کچھ اور ہو, لیکن پریس کانفرنس کے باہر وہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ہم جو ہے وہ خوش نہیں, مطلب ان کے تاثرات یہ ہوتے ہیں کہ ان پر دباؤ ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں, دباؤ تو 100% تو یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ دباؤ نہیں ہے. بالکل ہوگا, حالات کا دباؤ ہے, کنسٹیچوئنسی کا دباؤ ہو سکتا ہے, نہیں ضمیر کا دباؤ ہے, حالات کا دباؤ ہے, جو واقعات ہے اس کا دباؤ ہے, اداروں کا دباؤ ہے یا کچھ اور دباؤ ہے. لیکن میری یہ ہے کہ وہ پولیٹیشین ہے. سیاستدان سیاست کرتے ہیں, سیاستدان کبھی ریٹائر نہیں ہوتا. ججز جنرل وہ سارے ریٹائر ہوتے, لیکن سیاستدان آخر دم تک جب تک وہ سانس ہے چل پھر سکتا ہے وہ سیاست کرتا رہے گا. اور جتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے اتنا ہی وہ سوسائٹی کے لیے زیادہ کارآمد ہوتا ہے. تو وہ سیاستدان ہیں, انہوں نے سیاست کرنی ہے. ان کو پتہ ہے کہ ان کی پارٹی کا مستقبل نہیں ہے. اچھا, اگر ہم نے سیاست کیا اب تھوڑا بریک, اب مطلب فواد چودھری جو ہے کشتی سے وہ چھلانگ لگا رہے ہیں. فواد چودھری جو ہے اس نے کہا کہ میں بریک لے رہا ہوں. ہاں, لیکن بریک تو بہت شارٹ بریک تھی. وہ بریک فیل ہو گیا. وہ کچھ دنوں کے بعد وہ واپس نکل آیا ہے اور جا کے قریشی صاحب ایکٹیو ہے, ایک جو ٹاسک اس کو دیا گیا اس کے حوالے سے. تو یہ دباؤ جو ہے نا, ایک باقی دباؤ ہے کہ اگر ہم یہ نہ چھوڑیں تو ہم سیاست کیسے کریں گے. ہماری پارٹی, کیونکہ جنہوں نے چھوڑا ہے ان میں دیکھ کے ان کا کچھ لیڈرز کا دوسری پارٹیوں میں جگہ ہے. بعض کا فواد چودھری جیسے لوگوں کا کوئی جگہ نہیں ہے. ہم وہ کیا کریں گے, اب وہ کیا کریں گے, اس کے لیے بھی کام شروع ہے. تو یہ ہے کہ انہوں نے سیاست کرنی ہے اور پروٹوکول کا چسکا لینے کے بعد کوئی سیاست نہیں چھوڑتا. وہ میں نے کہا نا سیاستدان ریٹائر نہیں ہوتا, اس نے سیاست کرنی ہوتی ہے. سیاست کرنی ہے تو پھر اپنی پرانی پارٹی میں نہیں ہے, کیونکہ اس کا جو اس کے ساتھ جو ہونے والا ہے, جو ہو رہا ہے, جو ہم دیکھ رہے ہیں, جس طرح یعنی اس پہ الزامات ہے کہ جو فارن کنسپیریسی ایک پلان تھا کہ پاکستان میں انسٹیبلٹی اور جو کچھ کرنا ہے یہ 9 مئی والا, کہ فارن فورسز اور انٹرنل ایلیمنٹس جو ہے نا وہ PTI کے وہ ہے لیڈرشپ ہے. تو اس کو جو ہے نا ان کو پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے. حسن خان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ چونکہ بنگر صاحب نے جس طرح اشارہ کیا ہے کہ جو لوگ پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ PTI میں ان کا کوئی مستقبل نہیں بلکہ اس پارٹی کا کوئی مستقبل نہیں, لہٰذا وہ نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں اور ایک نیا اتحاد بنانے جا رہے ہیں. جبکہ امپریشن یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی اگر ووٹ دیا گیا تو وہ اس لیے دیا گیا کہ ان کے سر پر چیئرمین جو تھے PTI کے, چیئرمین جو ہیں PTI کے, ان کا ہاتھ تھا. اب اگر یہ ہاتھ ان کے سر سے اٹھتا ہے اور کوئی آشیرواد ان کو حاصل نہیں ہوتی تو پھر یہ اگر سیاسی پارٹی کوئی نہیں بنا بھی لیں یا کسی اور پارٹی میں چلے بھی جائیں تو کیا عوامی سطح پر ان کو کوئی پذیرائی مل سکتی ہے, کوئی ووٹ مل سکتا ہے؟ دیکھیں حنیف, میرے خیال میں ہمارے ہاں پرابلم جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم بہت جلد بھول جاتے ہیں. 2018 اتنی دور نہیں ہے کہ اس کو ہم اتنا جلد جو ہے نا ہم بھول جاتے ہیں کہ 2018 میں کیا ہوا تھا. آیا 2018 میں یہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, آج اگر آپ ان پارٹی کے لوگوں سے کہہ دیں کہ الیکشن ہوگا لیکن جس طرح 2018 میں ہوا تھا اسی طرح, وہ ہارے گیں گے نہیں.
مطلب یہ ہے کہ 2018 میں کوئی لے کے آیا تھا، کسی کا ایجنڈا تھا اور کوئی کچھ سمجھ رہا تھا، کوئی کسی کو نیچے کروانا چاہ رہا تھا وغیرہ وغیرہ، بہت سی ایسی چیزیں تھیں. تو یہ جو پرسیپشن ہم نے کریٹ کی ہے کہ شاید اس ملک میں اب جو 90% یا 70% یا 80% جو پاپولیشن ہے وہ ہم نے دیکھ لیا کہ کتنا نکلا تھا. 9 مئی کو اور 10 مئی کو کتنے لوگ نکلے تھے. کراچی جیسا شہر جو کہ میرے خیال میں لاکھوں میں لوگ نہیں تھے. انقلاب کی بات جو کر رہے تھے، 2 کروڑ تھے کراچی کے میرے خیال میں. پشاور اگر آپ دے رہے تو وہ 25 لاکھ میرے خیال میں 2.5 ملین اس کی کتنے لوگ نکلے تھے. باقی ملک میں کتنے لوگ نکلے تھے. تو یہ ایک پرسیپشن کریٹ کیا جاتا ہے. ظاہری بات ہے لوگ ہوں گے، یہ نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں زیرو ڈاؤن، جس طرح بنگش نے کہا زیرو ڈاؤن نہیں کرتے ہم، لیکن یہ غلط ہے. دیکھیں اس وقت ایک بیانیہ بنایا گیا، آپ کو پتہ ہے میڈیا کے ذریعے، اسٹیبلشمنٹ، جوڈیشری، سب جو ہے باقیوں کو گھر میں بٹھا دیا. اف یو ریممبر یہ ساری چیزیں جو ہو رہی تھی تو یہ کوئی کروا رہا تھا. ابھی جو ہے لوگوں کو تھوڑا بہت ریئلائز ہوگا. اور یہ سچویشن جو ہے یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کبھی ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ نواز شریف کا ووٹ ہے یہ ادھر جائے گا، کوئی کہتے ہیں کوڈ جو ہوتا ہے. دیکھیں بیانیہ اس وقت جو بیانیہ یہ ہے صاحب میں سمجھ گیا 2018 میں جو لوگ کسی خاص پارٹی کے حق میں جو کچھ کروا رہے تھے وہی لوگ اب اس پارٹی کی مخالفت میں کچھ 2023 میں کروائیں گے. اس طرح میں نہیں کہوں گا کہ شاید وہ مخالفت کہیں گے، لیکن سمجھتے ہیں ایسا ہوگا. نہیں، میں بلکہ نہیں سمجھتا ہوں. میں یہ کہوں گا، یہ بھی نہیں کہ میں نہیں سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہے. سیکیورٹی کے حالات خراب ہے، اکانومی کی حالات خراب ہے. انٹرنیشنل ریلیشن ہمارے جو ہے نا بڑا ٹچ ڈاؤن کر رہے ہیں، گراؤنڈ کو جو ہے وہ ٹچ کر رہے ہیں. اس وقت ایک کلیکٹیو وزڈم کی ضرورت ہے اس ملک کو. اس ملک کو نہ آپ کو نظر آ رہا ہے پارٹی مجھے نظر نہیں آ رہی، لیکن دیٹ از مائی وش کہ اس وقت جو ہے نا ہمیں سب کو مل بیٹھ کے اگر کوئی ایک سیاسی، اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ کوئی ایک سیاسی پارٹی اس باور سے ملک کو نکال سکتا ہے یا کوئی ایک ادارہ نکال سکتا ہے، میرے خیال میں دیٹ پرسن اور دیٹ ول بی لیونگ ان اے پولس پیراڈائز، احمقوں کی جنت میں رہنے والی بات. حسن خان صاحب نے جیسے کہا کہ یہ جو پرسیپشن ہے کہ بھئی اگر سر پر ہاتھ نہیں ہوگا پارٹی چیئرمین کا تو نہ ووٹ ملے گا اور نہ ہی انہیں عوامی سطح پر کوئی پذیرائی مل سکے گی. یہ ایک پرسیپشن ہے. حسن خان صاحب نے جیسے کہا کہ اس کی وجوہات تھی، کوئی لانا چاہ رہا تھا، اسٹیبلشمنٹ لانا چاہ رہی تھی، صاف بات ہے. ٹھیک ہے، صرف عمران خان کی بات یا کسی اور کی بات نہیں، یہ آپ نواز شریف کی بات کر لیں. ووٹ بینک اسی کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب مجھے بتائیں حسن خان صاحب کی اس تجزیے سے آپ متفق ہیں کہ اگر وہ ہاتھ نہیں ہوگا تو شاید اب وہ ہاتھ جو ہے جو اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا وہ کسی اور کے سر پر ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2018 میں جن لوگوں کے حق میں اسٹیبلشمنٹ نے کردار ادا کیا تو پی ٹی آئی کی مخالفت میں امکان ہے کہ وہ ان کے حق میں ادا کرے اپنا کردار؟ اب یہ تو جب الیکشن ہوں گے تو اس وقت تک پی ٹی آئی کی کیا صورتحال ہوگی وہ دیکھیں کہ ہے بھی کہ نہیں. آثار آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں؟ یعنی وہ اس کا کون سی صورت میں ہوگی، کتنی گروپس میں ڈیوائیڈ ہوگی یا کتنی اس میں ہوگی. تو وہ تو جو ہے نا الیکشن جب ہوں گے تو پتہ چلے گا. لیکن جو ووٹ بینک ہوتا ہے وہ لیڈر کا ہوتا ہے. پی ایم ایل این کا ووٹ بینک جو تھا، جب نواز شریف ڈسکوالیفائی ہو گئے، جیل گئے، لیکن ووٹ بینک اس کا انٹیکٹ تھا، وہ ابھی بھی ہے. ٹھیک ہے، اگر ووٹ بینک لیڈر کا ہے تو کیا یہ جو نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں لوگ اور کوششیں کر رہے ہیں کہ مائنس فلاں اور ہم جو ہے کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں گے، عوامی سطح پر ان کو کوئی پذیرائی حاصل نہیں ہوگی؟ اس میں دیکھ پی ٹی آئی جو چھوڑ رہے ہیں یا جو گروپ بنا رہے ہیں اس میں 2 کیٹیگریز کے لوگ ہیں. ایک الیکٹیبلز، ان کا اپنا ووٹ بینک، وہ کسی بھی پارٹی میں جائیں نا انہیں ووٹ ملے گا، وہ الیکٹیبلز ہیں، ان کا اپنا ووٹ بینک ہے. درست. دوسرا وہ کچھ ووٹس جو ہے نا وہ دوسری پارٹی کا لیں گے تو ان کو فائدہ ہے. جو الیکٹیبلز نہیں ہیں ان کا جو ہے نا وہ یا تو اگر کوئی اپنا دوسری پارٹی بنا لے یا کچھ اور کر لے، مائنس کر لے، ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے. کیونکہ ان کا جو ہے نا دوسری پارٹی جو الیکٹیبلز ہیں وہ دوسری پارٹی میں جا کے وہ دوبارہ آ سکتے ہیں. لیکن جو الیکٹیبلز نہیں ہیں، اگر وہ پارٹی نہیں ہے، کوئی اور پارٹی نظریاتی ہو گیا، حقیقی ہو گیا یا کوئی بھی ہو گیا،
لیکن اس کی جو ہے نا پھر ان کو ووٹ نہیں پڑیں گے. حسن خان صاحب امپریشن یہ ہے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کا دعویٰ بھی یہ ہے اور ان کے چیئرمین صاحب بھی ابر ملا اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ المیہ یہ ہے کہ خاص قوت کے ساتھ جب ہماری انبن ہوئی ہمارے نہیں بنی تو یہ تمام معاملات جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں. ماضی میں دیگر تمام پارٹیوں نے بھی یہی الزامات لگائے تھے جو الزامات اب عمران خان صاحب وہ لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, مجھے یہ بتائیں کیا ہم دائرے کے سفر میں موجود ہیں؟ دائروں کا سفر چلتا رہے اور چلتا رہے گا؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ پاکستان کا سب سے بڑا المیہ بھی یہی ہے کہ یہاں پہ جو آپ کا جو کام ہے نا وہ آپ نہیں کر رہے ہیں. آپ صرف میرے والے کام کو کرنے میں انٹرسٹ ہے اور میں جو ہے نا اپنا کام نہیں کر رہا ہوں, میں کسی اور کے کام میں جو ہے نا انٹرسٹ. میں کہتا ہوں کہ یار یہ کیمرہ مین ٹھیک کام نہیں کر رہے جو سامنے میرے کھڑے, میں کہتا ہوں یار تھوڑا سا اس کو چینج, اس کو اس طرح ہونا چاہیے, اس طرح ہونا چاہیے. وہ جو بیٹھا ہوا ہے نور وہ مجھے دیکھ کے یہ کہہ رہے نہیں یار اس کو تو یہ نہیں, اس طرح اس نے یہ بات کی. دیکھیں ہر ایک کا اپنا کام ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ آپ کے, یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں, 1947 آنورڈ اگر آپ دیکھیں تو اس ملک میں لوگوں نے اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کی کوشش کی, اداروں نے اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کی کوشش کی. آپ کا پہلا جو ادارہ تھا جس نے اس ملک کو بہت زیادہ جو ہے جس میں مارش لینڈ جو سے کہتے ہیں نا یہ دلدل میں دھکیلا ہے وہ آپ کی جوڈیشری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج تک اس ملک کی تباہی کی جو بنیادی جسے کارڈینل سین کہتے ہیں وہ جو بھی تھا, لیکن اس کے بعد بھی بہت سی چیزیں ہوئی ہیں وہ جوڈیشری نے کی ہے. کیونکہ انفارچونیٹلی آپ کے ججز جو آئے ہیں ان میں بہت جو نان مسلم تھے بلکہ مسلم میں بھی بہت اچھے ججز آئے ہیں, لیکن جن لوگوں نے ایٹ دا کریٹیکل ٹائم ڈیسیجن لیا نا وہ اس وقت وہ پگمیز بیٹھے تھے, مطلب اسمال لیلیپوشن ٹائپس لوگ جو تھے نا وہ بیٹھے ہوئے تھے. نمبر 1. نمبر 2 پھر ان کی طرف سے جو ملے ایک ادارے کو بھی نہیں, مطلب ایک ادارے کے جو کرتا کرتے تھے شخصیات تھے, ان لوگوں نے بلا کی. ایک تو اس کو یہ لت لگ گئی اس کی پار کی اختیارات کی, اور یہ کہتے ہیں ہم, پھر یہ نا کہ ان کے ذہن میں ایک بات ڈالی گئی کہ یو آر دا بیسٹ, یہ جو باقی ہے نا یہ کچھ بھی نہیں ہے, بس آپ محب وطن بھی ہے, آپ اس اب آپ خارجہ پالیسی کو ان سے بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ وہ 10-15 کتابیں پڑھ کے وغیرہ اور اسی طرح سے سوچ ابھی بھی موجود ہے. دیکھیں آپ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ سوچ ختم ہو گئی. نہیں وہ خان صاحب الزام لگا رہے ہیں. دیکھیں خان کا جو ہے نا, خان از ناٹ این آئیڈیل مین کہ آپ اس وقت جو کہے کہ وہ جو, کیونکہ اس سے پہلے خان جس گھوڑے پہ سوار تھے, خان وہ بات ابھی جو کر رہے ہیں, خان میں آج بھی کہتا ہوں کہ آج بھی اس گھوڑے کی سواری چاہتا ہے. خان جو بات آج کر رہے ہیں وہی بات 3-4-5-6 مہینے پہلے جو ہے وہ پی ڈی ایم کے لوگ بھی کرتے تھے یا حکومت میں آنے سے پہلے. میں نے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ خان جو ہے وہ آج بھی اسی ہی گھوڑے پہ دوبارہ سواری کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اس کی پوری جو کوشش ہے نا وہ گھوڑا اب اویلیبل نہیں. مطلب بنگا صاحب مطالبہ خواہش یہ نہیں ہے کہ ملک میں جمہوریت مضبوط ہو, ملک میں پارلیمنٹ کے پاس اختیار آئے, خواہش یہ ہے کہ مجھے بٹھایا جائے تو پھر سب ٹھیک ہے. یہ تو پہلے دن سے ہے, وہ جب سے چاہے وہ پی ڈی ایم ہو چاہے کوئی اور جماعت ہو, چاہے وہ موجودہ وہ سارے جو ہے نا یہ تو بدقسمتی ہے. لیکن پھر عمران جو ہے اس کا جو ہے عمران خان کا وہ جو ہے اس کا خواہش ہی یہی ہے. جب سے وہ وزیر اعظم تھا تو سارا کچھ ادھر ہی اس کو دیا تھا کہ آپ ہی چلا لیں, تو جب چلا گیا پھر کہتے کہ اب مجھے پھر لے آئیں. اچھا مجھے پھر لے آئیں تو پھر معاملہ ٹھیک ہو جائے گا, پھر ٹھیک ہے. انہوں نے جو موقع ہے نا جو جمہوریت کو مضبوط کرنے کا موقع ہے وہ اس کے پاس وہ چانس, اس نے انٹینشنلی یا تو اس کا ایگو ایسا ہے کہ وہ کسی دوسرے کے ساتھ سیاستدان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا, ٹرین نکل چکی ہے اب ان سے, وہ ٹرین گزر چکی ہے. دوسری یہ ہے کہ جو اس وقت اپوزیشن تھی پھر حکومت میں جو ابھی ہے انہوں نے میثاق جمہوریت کا بھی ان کے ساتھ وہ کیا تھا, میثاق معیشت کا بھی کیا تھا کہ ہم تیار ہیں. اگر اس وقت تھوڑا سا یہ سوچتے کہ اپنے مخالفین کو کرش کرنے کے لیے ساری انرجی نہ لگاتے ضائع کرتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے, کیونکہ سیاستدان جب بیٹھتے ہیں تو بات چیت راہ نکل آتی ہے. اور جو آخری وہ تھا جو الیکشن ڈیٹ کے حوالے سے وہ بھی انہوں نے راستہ نکالا تھا. وہ 3 جو نمائندے تھے شاہ محمود قریشی, علی ظفر اور فواد چودھری, وہ راضی تھے ستمبر کے اینڈ یا اکتوبر کے فرسٹ ویک میں متفق ہو گئے تھے, وہ متفق ہوئے تھے. لیکن جب ان کو فون کیا تو انہوں نے کہ نہیں میری مرضی,
میری مرضی کے مطابق اب نہیں چلے گی تو میں نہیں مانوں گا. تو وہ جو ضد ہے, یہ جو وہ پی ٹی آئی کی جو آج کل صورتحال ہے, یہ ان کی ضد کی وجہ سے اور غیر جمہوری رویوں کی وجہ سے ہے. اگر وہ خود کو جمہوری اب تو وہ کہتے ہیں مذاکرات کے لیے میں تیار نہیں, تو اب تو کس سے مذاکرات کریں گے؟ جب مذاکرات کا وقت تھا, آپ نے ایک ماحول بنایا, لوگوں کو آپ نے ذہن میں ڈال دیا کہ ریڈ لائن تو اپنا ریڈ لائن آپ نے ان کو بتا دیا, لیکن ریاست کا ریڈ لائن آپ نے ان کو نہیں سکھایا کہ ریاست کی ریڈ لائن کیا ہے. اگر آپ مذاکرات نہیں کریں گے تو وہ ریڈ لائن جو کراس ہوئی تو اس کے بعد اگر مذاکرات نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ دیکھیں, مذاکرات ہم نے کوشش کی, جو افغانستان کی طرف سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ مذاکرات جو ان لوگوں سے ہو رہے تھے, اور اس میں ابھی ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جو تھا جو رول ادا کیا تھا کہ وداؤٹ ٹیکنگ دا پارلیمنٹ انٹو کانفیڈنس, پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا اور بات جو ہے وہ چل نکلی. وہ حالات ابھی یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج سے تقریباً ڈی خان میں واقعہ کب ہوا تھا. ہم مذاکرات بات کر رہے ہیں, یہاں کی مذاکرات کی. خان صاحب نہیں, میں آ رہا ہوں نا, میں اسی موضوع پہ آ رہا ہوں, تمہید میں صاحب ماشاءاللہ بہت لمبی باندھ دیتے ہیں حسن خان صاحب. پتہ نہیں پیغام کس کو دینا چاہتے ہیں. نہیں کوئی آج کل ویسے پیغامات دینے کا وقت ہوتا ہے نا, مذاکرات کا وقت ہے, آئین و قانون بنگا صاحب آج کل ویسے پیغامات دینے کا ایک فیشن چل نکلا ہے. جج صاحب بھی کہتے ہیں اور باقی لوگ بھی کہتے ہیں. اب حسن صاحب کس کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, آج کل آپ کو پتہ ہے ایک تو ہم ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں, کوئی دہشت گردی کا, کوئی کسی کا, اور ایک ٹائم ہوتا ہے, ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ کس کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے. ابھی پرابلم ہمارے ہاں جو آئی ہے کہ گزشتہ تقریباً 20 سالوں سے جس جو میں بات کر رہا ہوں نا, عسکریت پسند یا ملیٹنٹ یا ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. دیکھیں, ملک بنگش نے ایک بہت زبردست بات بتائی کہ کچھ ریڈ لائنز ہوتے ہیں ریاست کے, اس میں بنیادی چیز ہوتی ہے بنگش آپ کا آئین ہوتا ہے, آپ کا قانون ہوتا ہے. ابھی اگر ایک گروپ جو ہے وہ آئین کے خلاف, وہ آئین نہیں مانتا ہے, وہ آپ کی جو ہے وہ سسٹم کے جو ہے نا, وہ جو سسٹم کے اگینسٹ ہے, تو ان کے ساتھ جو مذاکرات کرنے کی کوشش کی گئی, دیٹ واز اے رانگ موو, نہیں ہونی چاہیے تھی. اور میرے خیال میں ہم نے دنیا کو بھی, تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہونی نہیں چاہیے؟ نہیں, حسن صاحب نے ان کو اس پلڑے میں ڈال دیا. مذاکرات ہونی چاہیے. ابھی آپ وہ دیکھیں جس طرح وہ نہیں, آپ کہتے ہونے چاہیے, حسن صاحب کہتے نہیں ہونے چاہیے. نہیں, حسن صاحب نے ان کو اس پلڑے میں ڈال دیا نا. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں, لیکن کس کے ساتھ, پی ٹی آئی میں کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کمیٹی جو کمیٹی انہوں نے بنائی, جو کہتے کہ ریڈ لائن جو ہے نا ہم نے کراس اس ملک کا ریڈ لائن کیا ہے, اس ملک کا ریڈ لائن جو ہے وہ آئین پاکستان ہے. میرے خیال میں اس سے مقدس جو ہے نا کوئی اس ملک میں نہیں ہے بک جو ہے جس پہ آپ اور میں آج بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا اپنا کردار, میرا اپنا کردار, اس کا اپنا کردار, جرنیل کو بتایا گیا کہ آپ کا کیا رول ہے, پولیٹیشین کو بتایا گیا کہ آپ کا کیا رول ہے. اسی طرح جو ہے کل بلاول بھٹو زرداری صاحب میرے خیال میں اپنے اس کی سینٹ کو جو پریزنٹیشن دی تھی, سینٹ کی فارن افیئرس کمیٹی تھی میرے خیال میں, اس نے دیکھے اس نے کچھ باتیں کی. ایک یہ ہوتا ہے کہ جو آئین پاکستان کو نہیں مانتے اس کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, جو آئین پاکستان کو نہیں مانتے, نمبر 1. جو ہمارے وے آف لائف کے خلاف ہے, ریفرنگ ٹو دا ٹی ٹی پی, میں اس کی بات کر رہا ہوں, میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا ہوں, کہ جو ہماری وے آف لائف کے خلاف ہے ان سے بات نہیں ہو سکتی. اور میرے خیال میں جب امیر خان متقی آئے تھے تو اس کو بھی یہی بات بتائی گئی. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا حسن صاحب کرنا کیا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم سمجھ گئے. نہیں, تو اس لیے میں آ رہا ہوں نا کہ ابھی آپ جو ماحول بنا رہے ہیں, وہ ماحول ابھی میرے خیال میں ان کے ساتھ بات چیت کا نہیں ہے. ماحول بنانا چاہیے, ٹھیک ہے, ماحول کے لیے ایفرٹس جاری ہے, ماحول بن جائے گا تو پھر ٹھیک ہے. اچھی بات ہے کہ ایسا ماحول بنے بات چیت کے لیے, اور سیاستدان جو ہے وہ ماحول ہی بناتے ہیں, وہ ماحول بناتے ہیں. اچھا یہ بتائیں بنگا صاحب, آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے, پنجاب سے جو پی ٹی آئی کی سینئر قیادت ہے, خاص کر وہاں سے, سندھ سے, باقی علاقوں سے لوگ دھڑا دھڑ پارٹی بھی چھوڑ رہے ہیں, اور نئی پارٹی کے لیے باغ دوڑ بھی جاری ہے, اور وہ 9 مئی کے حوالے سے مذمتی بیانات بھی ان کے آ رہے ہیں. پختونخوا کی جو سینئر قیادت ہے, ہمیں وہ نظر نہیں آ رہی. آیا وہ ہائبرنیشن میں چلے گئے, ہائبرنیٹ ہو گئے, وہ سلیمانی ٹوپی پہن کے بیٹھے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں, یا وہ خود نہیں آنا چاہ رہے ہیں, روپوش تو ہے وہ
تو یہ مطلب وہاں سے کوئی مطلب پرویز الہی جیسے شخص کو پکڑ لیا, وہاں سے کوئی اپنا پکڑا جا رہا ہے. ایک علی محمد خان صاحب اور شراف فرید صاحب کو پکڑ لیا, وہ بھی چونکہ بالکل سامنے تھے. مطلب لگ یہ رہا ہے کہ ان کو پکڑنے کی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی. سوال میرا یہ ہے, آیا ان کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ وہ اگر رپوش ہو یا نہ ہو, یا اگر وہ مانے یا نہ مانے کوئی اہمیت نہیں ہے, یا کوئی خاص ایجنڈے پر عمل پیرا ہے؟ نہیں, اہمیت تو ہے, لیکن چونکہ یہ جب سے یہ پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہے مرکز میں, پھر پنجاب میں, تو یہ لڑائی پنجاب کی تھی. اہمیت پنجاب کی زیادہ ہے. تو اس کا مطلب اہمیت ان کی نہیں ہے, لیکن اتنی نہیں ہے جتنی پنجاب کی ہے, کیونکہ جو لڑائی شروع ہوئی تھی پنجاب سے, اور یہ لڑائی پنجاب میں ختم ہوگی. ٹھیک. خیبر پختونخوا کی جو لیڈرشپ ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہے. اگر آپ کو جب فاٹا مرج نہیں ہوئی تھی تو ہمارے دیہاتوں میں یا شہروں میں کوئی کرائم کرتا یا کسی کو مارتے تو چلے جاتے, ادھر چلے جاتے, تو بس ادھر ہی سالوں سال رہتے تھے. تو ایسے ہے کہ اب تو وہ بھی نہیں ہے, اب تو وہ بھی نہیں ہے. لیکن پھر کہاں ہے؟ تو کچھ لوگ کہتے چترال جی بھی, اور حسن صاحب کو پتہ ان کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن وہ بتاتے اسلام آباد میں بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے ہو. تو حسن صاحب زیادہ اچھے بہتر اب پرویز الہی کو دیکھو, اپنے کتنے دنوں سے وہ ان کے گھر کے باہر بیٹھے تھے, آج نکلے گرفتار کیا. لیکن وہ جو آپ کہہ رہے کہ ویڈیوز آ رہے ہیں پنجاب سے لوگ چھوڑ رہے ہیں, کی پی سے بھی ویڈیو آنا شروع ہو گئے. وہ کامران بنگش نے ایک ویڈیو, مذمت تو آ گئی, لیکن پارٹی چھوڑنے والی بات نہیں, مذمت آ گئی تو مذمت سے شروع ہوتے ہیں ابھی تک تو. لیکن اس کے ساتھ اپنے دوستوں, لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اپنے دوستوں نے دھوکہ کیا. ساروں نے اکٹھے ویڈیو جاری کرنے تھے, اس کا وہ ویڈیو لے کے بیٹھ گیا, انہوں نے جاری کر دی, انہوں نے جاری کیا. لیکن اس میں یہ ہے کہ کے پی میں جو ہے نا, وہ جائیں گے وہ گروپس کی صورت میں, ایک وہ میرے خیال میں وہ نہیں کریں گے, کیونکہ وہاں پہ جو پرویز خٹک صاحب ہے وہ سینئر سیاستدان ہیں, وہ حالات کو سمجھتے ہیں, حالات کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. اور جو دوسرا گروپ ہے محمود خان صاحب کا, وہ بھی سیاستدان ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ بہت عرصہ ہو گیا, اسد کے اثر ہے. تو اس طرح لگ رہا ہے کہ جو الگ الگ جانے تھے نا, چھوڑنے تھے, وہ انہوں نے چھوڑ دیا. شوکت جو ایم این اے ہے پشاور سے, جواد جو اورگزئی کے میں نے, اس طرح سوات کے حیدر علی, انہوں نے چھوڑا ہے. پہلے چھوڑ چکے تھے پیپلز پارٹی, دیکھیں انہوں نے ان واقعات سے پہلے وہ چھوڑ چکے تھے. وہ سوابی کے جو اپنے وہ ہیں ترغی صاحب, وہ پہلے چھوڑ چکے تھے جن کا. چلیں اس پر گفتگو کریں گے, چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا چاہتے ہیں, پھر آپ کی طرف ضرور آئیں گے. ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. حسن خان صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا, یہ فرمائیے گا کہ بنگش صاحب نے کہا کہ پختونخوا کی جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی, شاید وہ گروپ کی شکل میں پی ٹی آئی کو خیر بات کہے, اور کوئی حکمت عملی جو ہے وہ اجتماعی حکمت عملی اپنائے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایسا ہو تو لیڈر کون ہوگا, کیونکہ وہاں بھی 2-3 گروپ بنے ہوئے ہیں, آپ کو زیادہ علم ہے, اور مقصد کیا ہوگا ایز اے گروپ جو ہے کہیں جانا, یا ایز اے گروپ ڈیسیجن لینا, کیا اس کا مقصد کیا ہوگا؟ دیکھیں اس وقت میں ایک بات کرتا ہوں, جو ورکر ہے سیاسی جماعت کی, ظاہری بات ہے ان کو اتنا آگے لے کے گیا تھا دشمنی میں دوسروں کے خلاف ایک بیانیہ, کہ وہ تو مشکل ہے کہ وہ جو سابقہ پارٹیاں, سابقہ نہیں بلکہ پرانی پارٹیاں جیسے مسلم لیگ, پیپلز پارٹی, جے یو آئی, این پی یو وغیرہ, وہاں پہ تو ان کے لیے ظاہری بات ہے ایک چھوٹی سی دکان کھولنی پڑے گی. یہ ایک تو جہانگیر خان, کیونکہ کہیں اور ان کی جگہ نہیں بنتی, تاکہ جگہ بنانی گروپ کی بن جائے گی. لیکن دیکھیں پرویز خٹک تو ایسا ہے نا, وہ نون لیگ کے ساتھ ان کے اچھے نہیں لیڈرشپ, شاید سپیس بنے لیڈرشپ, کیونکہ ابھی جو خبریں آ رہی ہے کہ پرویز خٹک صاحب جو ہے نا 2 پارٹیوں کے ساتھ وہ نیگوسیشن میں ہیں. ایک تو جے یو آئی کے ساتھ جو ان کا بڑا کلوز جا رہا ہے, اور شاید وہ جو ہے جے یو آئی تو خیر ڈینائی کر رہے ہیں, لیکن جب یہ سیف اللہ نیازی اور یہ لوگ چلے گئے, سیف اللہ نیازی چلا گیا, یہ جو اسد کیسر وغیرہ اسد عمر وغیرہ چلے گئے, عمران اسماعیل جیسے لوگ چلے گئے, تو میرے خیال میں پرویز خٹک صاحب جیسے بندے کے لیے ابھی یہ کافی جو ہے نا فیس سیونگ ہے کہ وہ چلا جائے. اور وہ آلریڈی اس کی جے یو آئی کے ساتھ, ان کے لیے کوئی نئی بات بھی نہیں ہے, وہ اور جے یو آئی کے ساتھ ان کی ناراضگی بھی تھوڑی بہت ناراضگی بھی ہے, اور کوئی نئی بات بھی نہیں ہے. وہ ماضی میں میڈیا نے خبر چلائی, ایک میڈیا گروپ نے خبر چلائی ہے جس میں
کہا گیا ہے کہ وہ شاید PMLN کے ساتھ بھی ان کی ٹاکس جو ہے، کیونکہ ہی از اے ویری گڈ ریلیشن ود نواز شریف اینڈ شہباز شریف ذاتی طور پر ان کی، کیونکہ پرویز خٹک سینئر سیاستدان ہے، رکھ رکھاؤ والا ہے، سمجھتا ہے، اور ان خاندان فیملیز کے رہ چکے ہیں، مطلب CM رہ چکے ہیں، فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں، MNAs MPs وزیر دفاع رہ چکے ہیں، تعلقات بھی بہت اچھے ہیں وہ ہے، تو اس کا شاید وہ باقی جو ہے نا، یہ جو جہانگیر خان ترین کی جو ہے پارٹی بن رہی ہے، اس میں میرے خیال میں ویلی سے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو جہانگیر خان نے جب یہ PTI کی حکومت تھی تو اس نے ان کے پلیسمنٹ کی تھی، بالکل ایسا ہی تو اسی دن میری ایک جو بندہ ملا تھا جہانگیر ترین صاحب سے اسلام آباد میں، تو جب میں نے فوٹیج دیکھے تو آئی کال ہم، اس نے پھر مجھے کال بیک کیا، اینڈ وی ٹاکس فار کوائٹ اے لانگ، کافی ڈسکشن ہوئی، ڈسکشن کے دوران اس نے کہا کہ یار میرا تو اس کے ساتھ ذاتی تعلق ہے اور میں تو ذاتی تعلق پہ جا رہا ہوں، لیکن اس نے مجھے بتایا کہ جو رش ہے اس وقت جہانگیر خان JKT پہ وہ بہت زیادہ ہے، انپریزنٹڈ کہتا ہے کہ خیبر پختونخوا سے جو ہے بہت سے لوگ جو ہے وہ ابھی سوئچ کریں گے، تو یہ بھی ایک ہے، تو ایک تو دیکھیں خیبر پختونخوا کی میں آپ کو سیاسی طور پر وہ فائدے میں رہیں گے، دیکھیں میں ڈیموگرافی بتاتا ہوں، نہیں آپشن کی بات کر لیتے ہیں نا، وہ جو آپشنز بات کی نا، دیکھیں یو ول ویز دا آپشن. ابھی ہمارے جو صدرن ڈسٹرکٹ ہے، صدرن ڈسٹرکٹ سے میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پہ جہانگیر ترین کے لیے اتنا سپیس ہے، وہاں پہ جو وننگ فیملیز رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی کی طرف جائیں گے، جس میں خاص کر یہ جو DI خان کے جو میاں خیل فیملی ہے، یہ جو دوسرے کاظم علی امین گنڈاپور نہیں یہ جو دوسری گنڈاپور فیملی ہے، یہ اسی سائڈ پہ یہ ڈریفٹ کریں گے، یہ پیپلز پارٹی کی طرف. مطلب سیف اللہ گروپ ہے ان کا اپنا شاید جو ہے نا لکی مروت وغیرہ میں وہ کوئی اپنا ایک، جس طرح یہ شام نام اللہ نے لکی مروت میں انڈیپینڈنٹ جو ہے نا میرے خیال میں ڈسٹرکٹ الیکشن جو اس نے جیتے. ابھی آتے ہیں نادرن ریجن پہ، تھوڑا سا اس کو آپ سمجھ لیں. ایک ہے ہزارہ ڈویژن، ایک ہے ملاکنڈ ڈویژن. ملاکنڈ ڈویژن میں جو سن رہا ہوں، جو دیکھ رہا ہوں، وہاں پہ بھی لوگوں کا جو رجحان ہے وہ پیپلز پارٹی کے. ہسٹوریکلی ملاکنڈ ڈویژن پیپلز پارٹی کا بڑا وہ رہا ہے، جس طرح ڈاکٹر حیدر نے آپٹ کیا. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نمبرز پہ دیکھیں تو سوات میں پیپلز پارٹی اس وقت جب یہ دوست محمد خان، کمال خان وغیرہ یہ لوگ تھے تو اچھا ان کا ایک وہ تھا، لیکن بعد میں جب وہ سپلٹ ہوا، شیرپاؤ خان علیحدہ ہوئے، تو سوات کی جو پیپلز پارٹی کا جو گروپ تھا وہ زیادہ تر چلے گئے شیرپاؤ خان کے ساتھ، پھر وہ قومی وطن پارٹی میں چلے گئے، تو مطلب ہے کہ وہ تھوڑا سا لاسٹ کر گئے. ابھی جو ہے وہ واپس پیپلز پارٹی کی طرف وہاں ایک رجحان ہے. ملاکنڈ جو ہے نا، خاص میں ملاکنڈ خاص کے ڈسٹرکٹ کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ دیر میں بھی ہو سکتا ہے ANP کی طرف ہارڈلی ہوگا، لیکن JY کی طرف، وہاں پہ JY کی طرف مردان، پشاور، سوابی اور یہاں نوشہرہ، یہاں پہ آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ لوگوں کا جو ہے وہ JY کی طرف ہو سکتے ہیں. لوگ وہاں جائیں گے، میں لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں، میں ورکر کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ وہاں پہ جائیں، کیونکہ یہاں دیکھیں چارسدہ میں JY کا ٹھیک ٹھاک ہولڈ رہا ہے، ڈسپائٹ کہ یہ ANP کا ہوم ڈسٹرکٹ ہے، لیکن وہاں آپ کو پتہ ہے کہ ٹھیک ہے، مطلب ہر کسی نے اپنی کیلکولیشن کی ہوگی یقیناً. اب بنگے صاحب، یہ تو ہم پختونخوا کی بات کی، لیکن انتہائی دلچسپ صورتحال ہمیں پنجاب میں دیکھنے کو ملتی ہے، خاص کر جنوبی پنجاب میں. پاکستان پیپلز پارٹی میں لوگ شامل ہو رہے ہیں، زرداری صاحب موجود ہیں وہاں پہ، اور وہاں پر بہت اچھا رسپانس ملا ہے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب میں جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی اپنی پارٹی میں لوگوں کو شامل کرنے جا رہی ہے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ PDM میں اختلافات کا جو ایک نقطہ آغاز ہے ہمیں وہ دیکھنے کو ملے گا؟ نہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ اگر یہ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گے، جو کہ لڑیں گے، جو نظر آ رہا ہے، تو پھر تو اختلافات ہوں گے. لیکن یہ جو ہے نا، پارٹی نے تو کہا کہ ہم PDM کا حصہ تو نہیں ہے نا، ہم تو صرف حکومت کے الائے ہیں اور الیکشن اپنے اس پہ لڑیں گے. پیپل پارٹی جو ہے وہ سینٹرل پنجاب میں تو اس کا اتنا وہ نہیں ہے. جنوبی پنجاب کی بات ہو رہی ہے. ہاں، جنوبی پنجاب میں جو ہے وہاں پہ کل تقریباً 26 لوگ شامل ہوئے ہیں. بڑی تعداد ہے، بڑی تعداد. ایک دن میں 26 لوگوں نے زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات کی، اور اس میں فارمر MPAs، فارمر MNAs، ٹکٹ ہولڈرز، PTI کے، کچھ لوگ دوسری پارٹی کے، زیادہ تر وہ ان کے لیے پیپلز پارٹی میں ایسی کون سی اٹریکشن ہے جو کہ مسلم لیگ نون میں نہیں ہے؟ نہیں، مسلم لیگ نون جو ہے نا، ان کے پاس سپیس کم ہے. ایک خبر آپ کو دے رہا ہوں اس وقت. میں جو ہے
اسد کیسر کو جو ہے اس کو ڈیٹین کیا گیا ہے اور وہ گئے تھے بات چیت کے اس پہ. اچھا مذاکرات کے لیے گئے تھے؟ مذاکرات کے لیے پتہ نہیں کس کے ساتھ مذاکرات کے لیے گئے تھے، لیکن یہ باقی چیزیں جو ہے ابھی تک خبر تفصیلات آ رہی ہیں، لیکن یہ کہ اسد کیسر کو جو ہے گرفتار کیا گیا. آئی تھنک دس از بڑی خبر ہے، بالکل بڑی خبر ہے اس کو. اچھا تو پی ایم ایل این میں کیونکہ وہ ان کے جو اگر ہم لاسٹ جولائی کی پرویز خٹک صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، خبر آ رہی ہے. ہاں پرویز خٹک کو بھی، پرویز الہی کو اس طرح ہی. اچھا تو لاسٹ جولائی کے جو بائی الیکشن تھے اور وہ سارے ہار گئے تھے پی ایم ایل این. کیونکہ وہ جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے چھوڑ کے نون لیگ کے ساتھ ملے تھے، ان کو ٹکٹ دیے تھے، اپنے لوگوں کو نہیں دیا تھا، تو پی ایم ایل این کے ووٹرز نے ان کو ووٹ نہیں دیا تھا. تو اس دفعہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کہہ رہے کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. اچھا ان کے پاس اسپیس نہیں ہے، کچھ نہ کچھ وہ لیں گے لیکن اتنے زیادہ وہ لے نہیں سکتے. دوسری یہ ہے کہ پھر جہانگیر ترین گروپ بھی ہے. اتنا جھگڑا یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ جہانگیر ترین گروپ بنا لیں اور الیکشن سے پہلے پیپل پارٹی کے ساتھ یا نون لیگ کے ساتھ وہ کر لیں، الائنس کر لیں اور ایک ہی نشان پر الیکشن لڑے. اگر یہ نہیں کرتے انتخاب اتحاد تو جو الیکٹیبل جہانگیر ترین کے ساتھ ہیں. یہ جو ہے نا آپ جو بات میں سے آپ سوری کر لیں کاٹ دیا ہے کہ یہ دونوں جو تھے پرویز خٹک صاحب اور اسد کیسر یہ گئے ہیں مطلب ہے کہ بات چیت کے لیے وہ گئے ہیں. اور تو کمیٹی کے صرف پرویز خٹک کمیٹی کے ممبر تھے، اسد کیسر تو نہیں تھے. اور بات چیت ان کی ہو رہی تھی شیرا میں، مردان میں، سوابی میں. تو ان کی ایک بات چیت ہو رہی تھی اسی حوالے سے، کرنٹ پولیٹیکل کرائسس کے حوالے سے. تو دونوں کو جو ہے ڈیٹین کیا گیا ہے اور شاید وہ پریس کانفرنس کرے. اگر نہ کیا تو ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ پختونخوا سے کوئی بڑی گرفتاری نہیں ہوئی. بڑی تو شاید وہ بنگے صاحب آپ کی بات سن کے شاید کسی نے کہا کہ اب تو کر لو گرفتاری. نہیں گرفتاری تو اگر گرفتار ہو کہ پریس کانفرنس کرے انہوں نے تو ویسے بھی کچھ نہ کچھ کرنا تھا. اچھا ایک اور حسن خان صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر آپ ہماری طرف تھوڑے توجہ دیں حسن صاحب تو ہم آپ سے ایک افغانستان کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے. اصل میں بالکل آپ کو خبریں آ رہی ہیں، بالکل بریکنگ نیوز آ رہی ہے تو ہاں یہ اچھی بات ہے. ہمیں دیکھیں بریکنگ نیوز حسن خان صاحب نے دیکھی بھائی کیا کیا ہو رہا ہے. حسن صاحب یہ قطری وزیر اعظم کی افغان طالبان کے سربراہ مولانا ہیبت اللہ سے ملاقات ہوئی کندہار میں اور سننے میں آ رہا ہے کہ شاید کوئی پیش رفت ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملے آنے والے دنوں میں. آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ یہ جو ملاقات ہوئی ہے کن موضوعات پر گفتگو ہوئی ہے؟ اور یہ خبر بذات خود ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک وزیر اعظم قطر کے وہ مولانا ہیبت اللہ سے ملاقات ان کی ہو رہی ہے. اگرچہ کابل میں جو ان کی سیکنڈ لیڈرشپ ہے انہی سے ملاقاتیں ہوا کرتی تھی. تو یہ بذات خود کتنی بڑی اہمیت کی حامل خبر ہے کہ مولانا ہیبت اللہ ڈائریکٹ ملاقات کر رہے ہیں وزیر اعظم سے. حنیف بھائی جب طالبان کی حکومت آئی اور ان کے پالیسیز پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بڑا رنج تھا اور کنسرن تھا تو اس وقت پاکستان نے ایک کوشش کی کہ مولانا ہیبت اللہ کے ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی ڈائریکٹ انٹریکٹ کرے کیونکہ ساری پالیسیز تو ان کی ہے، سارا مینجمنٹ تو ان کا ہے. امیر تو وہ ہے، وہ جو کہتا ہے وہ فائنل ورڈ ہے. جیسے امیر المومنین جن کو اس نے یا امیر کا خطاب دیا ہے تو ریلیجس ایڈکٹ بھی مطلب اس کی کہی ہوئی بات ایک مذہبی وہ رکھتی ہے ان کے لیے. پاکستان نے یہ کوشش کی تو پاکستان کو بولا بلف ہوا کیونکہ اس پہ طالبان نے بہت مائنڈ کیا. اور آپ کو پتہ ہے پھر بعد میں جو واقعات ہوئے پاکستان کو کیونکہ کہتے کہ وائی پاکستان از ڈوئنگ سو، کہتے وہ نہیں ملتا ہے کسی کے ساتھ بھی. یہ ان کی ایک ابتدا تھی. ابھی قطر کا جو پرائم منسٹر جو عبدالرحمن الثانی وہ آئے اور یہ خبر تھی تقریباً فرسٹ ویک یا سیکنڈ ویک آف مئی 12 مئی کو ملاقات ہوئی لیکن ہی واز دیئر فار کوائٹ لانگ اور وہاں پہ ان کی ڈسکشن ہوئی ہے. یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ اس لیے ہے کہ وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جو طالبان کا جو ٹینشن ہے ایک اس پہ بات ہو رہی ہے، ہو گئی ہے کہ یار کس طرح اس ٹینشن کو جو ہے ختم کرے، ریڈیوس کرے. اور یہ جو ماڈرن دنیا ہے اس میں آپ آئسولیشن میں یو کانٹ لیو ان آئسولیشن. 1 2 جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. وہ ہی واز ہیئر کہ پرائم منسٹر ملا حسن اخند کو جو ہے
اس کو ہٹایا گیا. اچھا اس کی ملاقات کے بعد ہٹایا گیا ہے؟ ملاقات کے بعد ہٹایا گیا ہے. ملا حسن جو تھے یہ اولڈ سکول سے تعلق رکھتے تھے, پرانے سکول سے, اور آپ کو پتہ ہے کہ جب 90s میں طالبان کی حکومت تھی اس وقت بھی یہ وزیر اعظم تھے. تو جب طالبان نے ٹیک اوور کیا تو دنیا کو اور اپنے لوگوں کو امپریشن یہ دیا کہ ہماری حکومت گئی تھی, وہ حکومت واپس آ گئی. مطلب ہے کہ کوئی نئی نہیں ہے, وہی حکومت ملا برادر وغیرہ سارے آئے تھے. ابھی جو ہے جو نئی ٹیم آئی ہے ملا کبیر جو ہے, دیکھیں اس میں دوحہ کو جو ہے نا بڑا سیکنڈ ٹیئر پہ رکھا گیا تھا. سارے جو امپورٹنٹ پوزیشن تھے, کندہار میں تو خیر کوئی دوحہ کا نمائندہ نہیں ہے, دوحہ جو ٹیم تھی. کابل میں یہ ملا کبیر بھی ڈپٹی پرائم منسٹر تھے, ملا جو برادر تھے وہ بھی ڈپٹی فارم منسٹر تھے, متقی جو تھے منسٹر تھے, یہ جو دوسرے یہ ان کو مطلب ہے کہ اس پہ رکھا گیا تھا, لیکن ڈیسیجن ہوتا تھا اس میں. ابھی ملا کبیر جو ہے ہی از اے پرائم منسٹر, اور وہ پرائم منسٹر دوحہ میں اس کی بڑی ریپوٹیشن تھی. ہی از دا سافٹ فیس آف طالبان, یہ ماڈرن فیس آف طالبان جو ہے نیگوسیشن میں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ. 2 سال اس نے مسلسل مطلب ہے کہ از اے ویری ایکسپیرینسڈ پرسن. تو اس کے بعد یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان اب انٹرنلی کچھ خبریں آ رہی ہے کہ وہاں پہ شاید سکولوں پہ کچھ نرمی بھی کی گئی ہے. مقامی کمانڈر نے کوئی آرڈر دیا ہے اور یہ وہاں پہ 7 سے آگے جو ہے نا بچیاں اب سکول جا سکتی ہے. تو مطلب یہ کہ یہ سافٹی ابھی سچویشن ہو رہی ہے, ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قطری امیر سے ملنا جو ہے اٹ شوز کہ طالبان کی ایپیٹائٹ ہے کہ انٹرنیشنل ریکگنیشن, اور ان کو احساس ہو رہا ہے کہ ہم زیادہ عرصے تک جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ریکگنیشن کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے, اور یہ اچھی پالیسی بھی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں اب دیکھیں کہ کیبنٹ میں اور بھی تبدیلیاں لائی گئی ہے. تو کیا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ ابا کے ہوں گے صاحب کی طرف آنا چاہوں گا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ملاقات جو ہے یہ بذات خود کتنی اہمیت کی حامل ہے؟ احسن خان صاحب نے جیسے فرمایا کہ ایک بہت بڑی مطلب وزیر اعظم جو ہے وہ ان کو ریپلیس کیا گیا, تو انٹرنیشنل کمیونٹی اس ملاقات کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ 1-2 قدم آگے بڑھ کے طالبان کے حوالے سے کچھ اقدامات کرنا چاہیں گے؟ نہیں, اس وقت تو ریکگنیشن کی تو وہ ہے کہ اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک وہ سارے جو ان کی دوحہ ایگریمنٹ ہوا تھا وہ پورا نہ ہو, کیونکہ دوحہ معاہدہ جو تھا وہ قطر اور پاکستان نے بہت اہم رول ادا کیا تھا. اب جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ انگیجمنٹس کے حوالے سے دونوں ممالک اپنا رول ادا کر رہے ہیں. پاکستان جو ہے وہ کابل کے ساتھ رابطے میں ان کو یہ باتیں سمجھا رہے تھے جو قطر کے فارن منسٹر اور پرائم منسٹر وہاں کے ان کے امیر کو بتائے. اور میرے خیال میں تو کابل نے پاکستان کو کہا ہوگا کہ یار ہمارے بس میں اگر ہوتا ہم کب کا یہ کر چکے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیزیں کرنی ہے, یہ جو لیکن ہمارے اختیار میں کچھ نہیں, ہمارے اختیار میں نہیں ہے. آپ کندھار سے بات کریں, کندھار والے ان سے ملتے نہیں تھے, تو قطر والے پاکستان نے بھی کہا کہ یار ادھر جب سب کچھ ادھر تھا ہم ان کو بھیج رہے تھے, فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے, اب آپ آ کے ان کو خود سمجھائیں. تو میرے خیال میں ان کو سمجھانا. دوسری قطر کا امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں, ایک ریپوٹیشن انٹرنیشنل اس میں. اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. یہ پازیٹیو تو یہ ہے نا کہ وہ انگیج انٹرنیشنل کمیونٹی انگیج کرنا چاہتی ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. اور ملا ہبت اللہ کی رضامندی تھوڑا سا فلیکسیبلٹی, اور ملا ہبت اللہ کی ملاقات کے لیے رضامندی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ کچھ ہم بڑھے آگے کچھ نہ کچھ. اب تھوڑا اس میں وہ آ رہی جس طرح صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کچھ فلیکسیبلٹی شو کرے, لیکن یہ سڈنلی نہیں ہوگا, آرام سے, تاکہ جو ان کے سولجرز ہیں, فائٹرز ہیں, وہ یہ بھی نہیں کہ یہ تو ان کی جو شریعت ہے یہ تو ان کی الٹا ہو گیا, تو آرام سے, تاکہ وہ بھی تھوڑے سیٹسفائی ہو ان کے اقدامات سے. تو احسن خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں, کیا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین کے تعلیم کے حوالے سے, ان کے روزگار کے حوالے سے اور بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے ان پر جو اعتراض کیا جاتا ہے افغان طالبان پر, ہمیں کوئی بڑی تبدیلی یا بڑے اعلانات نظر ہو سکتا ہے کہ ہمیں نظر آئیں؟ دیکھیں ابھی جو تھنکنگ ہے کابل میں وہ یہ ہے کہ یہ گریجول کرتے ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اعلان ہو جائے گا کہ سارے خواتین جو ہے اب آ کے وہ نوکریاں کر سکتے ہیں, نہیں. ابھی جس طرح ہیلتھ سیکٹر میں کچھ الاؤنس ہے, اجازت ہے,
اسی طرح ایجوکیشن میں، اسی طرح انٹرنیشنل کمیونٹی جو جس کو خیریہ ادارے کہتے ہیں، مطلب یہ این جی اوز جو کہ ویمن کے سیکٹرز میں یا بچوں کے سیکٹرز میں کام کر رہے ہیں، وہاں پہ ان کو اجازت دی جائے گی. اسی طرح اسکول جو ہے نا موسٹ پرابیبلی 6 سے 10 کر دیا جائے گا. مطلب ایک the wheel will start rolling. تو یہ ابھی یہ چند دنوں میں سمجھتا ہوں شاید چند دنوں میں کیبنٹ میں کچھ اور بھی امپورٹنٹ تبدیلیاں ہونے والی ہیں. قطر جب ڈائریکٹ ہو جائے افغان طالبان کے ساتھ اور تمام معاملات قطر ہی کے تھرو حل ہونے لگے جو نظر آ رہا ہے، پاکستان تو ہمیشہ سے یہ دعویٰ کرتا رہا ہے اور پاکستان نے یہ ایک تاثر دیا دنیا بھر میں کہ ہم جو ہے وہ زیادہ اہمیت کے حامل اور ہمارا اثر زیادہ ہے. پاکستان پر وہ جو ڈائریکٹ آپس میں ساری دنیا کے ساتھ طالبان ہو جاتے ہیں تو پاکستان پر اس کی کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ پاکستان ہیز موسٹ آف دا ٹائم پلیڈ ایز این ایلیفنٹ ان چائنا شاپ والی بات ہے، بلز ان چائنا شاپ والی بات ہے. ہم نے اپنی بال جو ہے نا ہم نے بڑی سوچ سمجھ کے ہم وہ نہیں کرتے. ہم جو ہے یا تو بندے کو بہت زیادہ بڑا سمجھتے ہیں یا بندے کو بالکل چوتیا سمجھتے ہیں، چھوٹا سوری. مطلب ہم جو ہے پاکستان جو ہے محنت بہت کرتا ہے لیکن یوٹیلائز نہیں کرتا اپنی معاملات کو. وی ہیو لاسٹ دا بس. جنرل فیز کا جو امیج تھا وہ سٹل جو ہے وہ بڑا خطرناک تھا. اسی وجہ سے پھر طالبان نے کوشش کی. اگر آپ دیکھیں جو ان کے امپورٹنٹ لوگ تھے ملا برادر کی طرف سے یا ملا یعقوب کی طرف سے اوپنلی سٹیٹمنٹ ایسے آیا کہ انڈیا کو ایڈریس کر رہا ہے کہ ہم وی وانٹ ٹو انگیج اور فورسز یا ٹرین اور فورسز دیر. یہ ایک ریئیکشن تھا تاکہ دنیا کو دکھائے کہ پاکستان ہم پہ اتنا اثر نہیں ہے. اور یہ کیونکہ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ پاکستان انفارچونیٹلی جو افغان پالیسی کو مینیج کرنے والے ہیں ان کو سرے سے پتہ نہیں ہے کہ افغانستان کیا ہے، افغانستان کے لوگ کیا ہے، افغانستان کی سوسائٹی. صاحب کا بہت بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے. بمگا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کو دوبارہ بھی زحمت دیتے رہیں گے انشاءاللہ. ناظرین آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.